حسینہ واجد کا ڈھاکہ سے اگرتلا، وہاں سے دلی اور دلی سے لندن کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اقتدار سے گئی ہیں، ان کی جگہ فوج آ گئی۔ کیا یہ ان بنگالیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جو کئی روز تک کرفیو کا سامنا کرتے رہے، جن پر تشدد کیا گیا، جن پر گولیاں چلائی گئیں؟ جی ہاں، بالکل ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن یہ ایسا دھوکہ ہے جسے حسین دھوکہ کہا جا سکتا ہے۔ فریب دل فریب۔ حسینہ واجد سے نجات حاصل کرنے کے لیے بنگالی دھوکہ تو کیا، زہر کھانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ شواہد یہی بتاتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے جنرل وقار تھے۔ دوسرے لفظوں میں، حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے پس منظر میں فوج موجود تھی۔ جو کچھ ہوا بنگلہ دیشی فوج کی نہ صرف یہ کہ اس کی مرضی سے ہوا، بلکہ فوج کی طرف سے حسینہ واجد کے لیے جو جال بنا گیا تھا وہ جال میں آ گئیں، جو ٹریپ تیار کیا گیا تھا وہ ٹریپ ہو گئی۔ جنرل وقار نے بڑی چالاکی کے ساتھ گیم کی۔ یہ ایسی گیم ہے جس سے جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سمیت ہر وہ پارٹی مطمئن ہے جو حسینہ واجد سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جنرل وقار جن کی اہلیہ سارہ ناز کمالی کا حسینہ واجد کی کزن ہیں۔ جنرل وقار نے طالب علموں کو حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے لیے بڑی چالاکی اور مہارت کے ساتھ استعمال کیا۔ طلبہ بھی استعمال ہونے پر راضی تھے، راضی ہیں، اور آئندہ دیکھتے ہیں کہ وہ راضی رہتے ہیں یا کسی اور طرف چل پڑتے ہیں۔ طلبہ تحریک رابطہ کار ناہید اسلام کی طرف سے اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کے دوران کہا گیا ہے کہ عبوری حکومت کا فیصلہ وہ کریں گے، یعنی طالب علم کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبوری حکومت کا فیصلہ بھی کریں گے اور اس میں ہمارا حصہ بھی ہوگا۔ جبکہ بنگلہ دیش میں سیاسی ڈھانچہ موجود ہے، صدر شہاب الدین اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ایوان موجود ہے، قومی اسمبلی، سینٹ، اس کے باوجود بھی جنرل کا آگے آ کے ایسے اعلانات کرنا سوالیہ نشان کے ساتھ ساتھ بنگالیوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ عبوری حکومت کا اعلان کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے اعلان جاری کر رہے ہیں۔ حسینہ واجد سے نجات مقصود تھی، وہ نجات مل گئی تو اس کے بعد فوری طور پر انتخابات کی طرف جانے کی ضرورت تھی، لیکن وہاں پہ عبوری حکومت کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ حسینہ واجد کی طرف سے جماعت اسلامی بیگم خالدہ ضیاء کی پارٹی کے خلاف مظالم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی گئیں، خالدہ ضیاء کو قید و بند کی صوبتوں سے گزارا گیا۔ جماعت اسلامی پر تو پابندی بھی حالیہ دنوں لگا دی گئی۔ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو صدر محمد شہاب الدین کی طرف سے فوری طور پر خالدہ ضیاء کی رہائی کا اعلان کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی اور BNP کی طرف سے لوگوں کو پرامن رہنے اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ گویا طالب علموں کو جس طرح سے استعمال کیا گیا فوج کی طرف سے، اسی طرح سے استعمال ہو گئی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی بھی۔ اگر وہ استعمال ہوئے ہیں تو اچھے مقاصد کے لیے اور حسینہ واجد سے نجات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ معاملہ بھی تازہ تازہ ہے، کچھ عرصہ ساری پارٹیاں فوجی حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملائیں گی۔ معاملہ بھی تازہ تازہ ہے، ساری پارٹیاں فوجی حکمرانوں کی کچھ عرصہ تک ہاں میں ہاں ملائیں گی، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیں گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے پر سب کہہ رہے ہیں خس کم جہاں پاک، اور یہ ہے بھی درست۔ حسینہ واجد 2009 سے اقتدار میں تھیں، ان کی طرف سے بنگلہ دیش کی معیشت کو کھڑا کرنے کی محنت کی گئی، کوشش کی گئی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئی۔ غربت کے خاتمے میں بھی حسینہ واجد کی حکومت کا بہرحال کردار ہے، ہاتھ ہے، لیکن معاملہ اس وقت بگڑا جب حسینہ واجد کسی ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ ظالمانہ رویوں پر اتر آئیں۔ جنوری 2024 میں ہونے والے انتخابات میں اپوزیشن کو اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ اس نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپنے مخالفین پر ظلم و جبر کا ہر ہتھ کنڈا، ہر حربہ اختیار اور استعمال کیا گیا، اور پھر یہی ہونا تھا، تنگ آمد بجنگ آمد۔ جو کچھ حسینہ واجد کے ساتھ ہو گیا، جس طرح وہ تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک خاتون وزیر اعظم کے طور پر ریکارڈ بنا گئے، اسی طرح سے ان کے اقتدار کا جس طرح خاتمہ ہوا وہ بھی ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ ان کے ساتھ ایسا
کچھ ہرگز نہ ہوتا اگر طلبہ کو اور مخالفین کو فوج کی آشیرواد حاصل نہ ہوتی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا بنگلہ دیشی فوج کی طرف سے ہی کیا گیا۔ اندازہ کریں کہ 23 جون کو اسی سال جنرل وقارالزمان کو آرمی چیف بنایا گیا اور انہوں نے اپنی وزیر اعظم کو آخری لمحے تک اسی طرح اپنی حمایت کا یقین دلایا جس طرح جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا لگانے کی شام کو بھی سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا کہ جناب پاک فوج آپ کے ساتھ ہے۔ حسینہ واجد کے بنگلہ دیش سے فرار سے چند گھنٹے پہلے آرمی چیف جنرل وقارالزمان نے فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے جان و مال اور اہم سرکاری تنصیبات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔ ان اقدامات کو شہ دینے کے مترادف ہے جس میں وہ اپنے مخالفین کو ملیا میٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں۔ 5 اگست 2024 کو حسینہ بنگلہ دیش چھوڑ گئیں۔ اس سے ایک روز قبل ان کے خلاف تحریک عروج پر نظر آئی۔ مظاہروں جھڑپوں میں پولیس اہلکاروں سمیت 100 لوگ ہلاک ہوئے، 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ چند روز قبل جب طلبہ کے مطالبات سپریم کورٹ کی طرف سے منظور کرنے کا حکم جاری کیا گیا تو اس سے یہ لگتا تھا کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، مگر جب تحریک کے پیچھے فوج موجود تھی تو جو بھی حکومت کر لیتی صورتحال بہتر نہیں ہونی تھی۔ اسی فرسٹریشن میں حسینہ واجد کی طرف سے طلبہ کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا ایک بار پھر حکم دیا اور ان کو یقین تھا کہ فوج ان کے ساتھ ہے، مگر فوج اب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اوپر سے ساتھ نہیں تھی، اندر سے فوج کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ حسینہ واجد اب سوچ رہی ہوں گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ڈکٹیٹروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جو بھی فیصلہ کیا گیا وہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا۔ ایسی ناہنجار سے ناسور سے جان چھڑانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے اس کو درست قرار دینا ہی بہتر ہے۔ جب ان کی فوج نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس صرف 45 منٹ ہیں، ملک چھوڑنے کے لیے ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہے، تو حسینہ واجد چند سوٹ کیسوں کے ساتھ اسی ہیلی کاپٹر میں ڈھاکہ سے اگرتلہ پہنچ گئیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ان کے باپ شیخ مجیب الرحمن نے پاکستان توڑنے کی سازش تیار کی تھی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اگر حسینہ واجد فوج کے کہنے پر ملک سے نہ جاتی تو ان کا حال بھی وہی ہوتا جو لیبیا میں کرنل قذافی اور افغانستان میں غالباً نجیب اللہ کا ہوا تھا۔ جب افغان صدر کو مظاہرین نے امریکی سفارت خانے سے نکالا، ان پر تشدد کیا اور انہیں سر عام پھانسی دی اور کئی دن تک ان کی لاش پھانسی پر لٹکتی رہی۔ اسی طرح سے کرنل قذافی کو بھی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی کن پٹی پر گولی مار دی گئی تھی۔ مظاہرین جس طرح مشتعل تھے، ان کے سر پر خون سوار تھا، وہ اپنی وزیر اعظم کی حالت بھی وہی کر دیتے جو دھان منڈی میں 1975 میں فوج کی طرف سے ان کے باپ اور پورے خاندان کی بے رحمی سے قتل کے ساتھ کی گئی تھی۔ حسینہ واجد ملک چھوڑنے سے قبل اپنی قوم سے خطاب کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کو آخری خطاب کا نہ صرف یہ کہ براہ راست موقع نہیں دیا گیا بلکہ خطاب ریکارڈ بھی کرانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے والد شیخ مجیب الرحمن کو جس عمارت میں قتل کیا گیا تھا اس کو ان کی یادگار کے طور پر میموریل میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ مظاہرین اس پر بھی چڑھ دوڑے، اس کو آگ لگا دی گئی، شیخ مجیب الرحمن کے مجسمے کو توڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو کر ہجوم نے توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار کی۔ تازہ خانہ جو ان کی وزیر اعظم کے لیے بنایا گیا تھا اس سے بھی مظاہرین احتجاج کرنے والے لطف اندوز ہوتے رہے۔ وزیر اعظم کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں بھی گھس کر سیلفیاں بناتے لوگ نظر آئے۔ گلستان میں عوامی لیگ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب الرحمن کی طرف سے کہا گیا، جو اپنی والدہ کے ساتھ حکومت کا حصہ تھے، کہ میری والدہ بہت مایوس ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، ملک کی معیشت کو بوم دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ اب اتنی مایوس ہیں کہ واپس نہیں آئیں گی۔ یہ شاید بچہ ہے اس لیے اس نے یہ سارا کچھ کہہ دیا، اس کو نہیں معلوم کہ سیاست میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ سیاست اور پھر اقتدار چھٹتی نہیں ہے منہ کو، یہ کافر لگی ہوئی 1 مہینہ نہیں سکون سے حسینہ واجد گزاریں گی کہ وہاں سے رستے توڑواتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ پورا بنگلہ دیش ان کا دشمن ہو گیا، ان کے خلاف ہو گیا۔ بہرحال شیخ حسینہ واجد کے سپورٹر بنگلہ دیش میں
मौजूद हैं जो इस नाजुक सूरत हाल को देखते हुए सरेदस्त खामोश रहेंगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी बाहर निकलेंगे और फिर हसीना वाजिद बांग्लादेश आने की पूरी कोशिश करेंगी। हमारे मियाँ साहब तो एक मुआहदे के तहत गए थे, हालात में तलखी कम होते देखते ही वापस आने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। हसीना वाजिद की ऐसी बहरहाल मजबूरियां नहीं हैं। सवाल यह है कि जिन लोगों के लिए हसीना वाजिद ने इतना कुछ किया, ये दिन देखना पड़ा, तो वो कहाँ थे? वैसे तो हसीना वाजिद के अमाल ही ऐसे हैं कि उनको इसी अंजाम से ही दो चार होना चाहिए था, बल्कि इससे भी थोड़ा बढ़कर। मगर जिन लोगों के लिए उन्होंने कोटा मखसूस किया, जिन लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, 30% कोटा मखसूस किया गया था, वो लोग कहाँ थे? जो लोग उनके इक़्तिदार से अपने दामन भरते रहे, वो कहाँ थे? हसीना वाजिद के मुखालफिन का मुकाबला ना कर सके। वो मुकाबला करते तो कैसे करते, और होना भी नहीं था, क्योंकि इस सारे ड्रामे के पीछे कौन था? एक ही कमांडर था, एक ही प्रोड्यूसर था, जिसकी दोनों तरफ से फौज लड़ रही थी, और ये कमांडर और ये प्रोड्यूसर वक़ारुज़्ज़मान आर्मी चीफ बांग्लादेश था। अब जबकि वो ताकत में हसीना की वापसी मुमकिन नहीं है। हसीना और वक़ारुज़्ज़मान दो तलवारें हैं जो एक वक्त में बांग्लादेश की म्यान में समा नहीं सकती। अब देखना यह है कि बांग्लादेश में जमहूरियत बहाल होती है या नहीं होती। मुझे इम्कान नज़र नहीं आता कि इस जनरल के होते हुए वहाँ पे जमहूरियत फटक भी सके। ऐसे जर्नल चंद माह के अबूरी अरसे के लिए आने के दावे करते हैं और फिर बरसों तक नहीं जाते। अगर जाते हैं तो बड़े बेआबरू होकर जाते हैं या फिर सीधे ऊपर चले जाते हैं। बंगालियों की किस्मत में क्या लिखा है अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल एक नासूर से उनकी जान छूटी।